کلام خدا ہمیں گناہ پر غالب زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ گناہ کیا ہے اور اس پر کیسے غالب آئیں۔ پہلے سوال کا جواب ہمارے لیے یوحنا رسول نے بہت آسان کر دیا ہے اور اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی۔ یوحنا نے گناہ کو 3 حصوں میں کیٹیگرائز کر دیا ہے اور جتنے بھی گناہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں وہ انہی 3 اقسام میں سما جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ 3 اقسام کے گناہ ہیں: جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی۔ بنی نوع انسان کی تاریخ میں جو پہلا گناہ عدن میں سرزد ہوا تو انہی 3 کیٹیگریز میں انسان گر گیا اور گناہ سرزد ہو گیا۔ آئیے پیدائش اس کے 3 باب کی 6 آیت دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے، اور عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا، یہ جسم کی خواہش ہے، اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے، یہ آنکھوں کی خواہش کا گناہ ہے، اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، یہ زندگی کی شیخی ہے۔ میرے دوستو، کیونکہ سانپ نے اس سے کہا تھا کہ جب تم اس درخت کو، اس پھل کو کھا لو گے تو تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ اس نے زندگی کی شیخی کا گناہ کیا، اور اس دن سے لے کر آج تک ابلیس ریپیٹڈلی انسان کو انہی 3 گناہوں میں، انہی 3 کیٹیگریز میں گراتا آیا ہے، and now he is well experienced۔ وہ بڑی آسانی سے انسان کو الجھا لیتا ہے اور گناہ میں گرا لیتا ہے، اور کوئی انسان ایسا نہیں ہوا سوائے ہسٹری میں ایک انسان خداوند یسوع مسیح کے، جو کامل خدا، کامل انسان ہے۔ انہوں نے ان 3 حصوں پر غالب آ کر ہمیں دکھایا تاکہ ہم جب اب مسیح میں ہیں تو ہم بھی غالب آئیں جس طرح سے مسیح غالب آیا ہے۔ اور آئیے میرے ساتھ چلتے ہیں دوسرے سوال کا جواب دیکھنے کے لیے کہ ہم گناہ پر کیسے غالب زندگی گزاریں۔ متی کی انجیل اس کے 4 باب میں جب یسوع مسیح کی جنگل میں آزمائش ہو رہی ہے، اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا، آزمانے والا یعنی ابلیس، اس نے پاس آ کر یسوع مسیح کی آزمائش کرنی چاہی انہی 3 اقسام سے، اور کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ یہاں وہ جسم کی خواہش سے یسوع مسیح کو آزما رہا ہے، اور یسوع مسیح کا خوبصورت جواب دیکھیے۔ اور اس نے جواب نے کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ یہاں پر یسوع مسیح کلام بول رہے ہیں۔ یہ استثناء 8ویں باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، اور یسوع مسیح جسم کی خواہش پر غالب آنے کے لیے کلام کو سامنے رکھ رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، جب جسم کی خواہش ہم پر غالب آنے کی کوشش کرے تو یہ کی یسوع مسیح نے ہمیں دی ہے کہ کلام میں چھپ جائیے، کلام کو سامنے لائیے اور اس پر غالب آئیے۔ دوسری آزمائش جب یسوع مسیح کی جنگل میں ہوئی تو 5ویں آیت میں لکھا ہے، تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کر اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یہاں پر وہ یسوع مسیح کو زندگی کی شیخی کے گناہ میں گرانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح اپنے تائیں نیچے گرا بھی دیتے تو یسوع مسیح کو ہرگز کچھ ضرر نہ پہنچتا۔ تو بھی یسوع مسیح کا جواب دیکھیے۔ یسوع نے اس سے کہا، یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ ہم نے دیکھا کہ جب ابلیس یسوع مسیح کو زندگی کی شیخی سے آزمانے کی کوشش کر رہا ہے تو یسوع مسیح نے ہمبلنس کا، حلیمی کا مظاہرہ کیا۔ وہ کلام بول رہا ہے، زبور 91 کی آیات سے یسوع مسیح کو آزما رہا ہے۔ یسوع مسیح نے کلام کا ہی حصہ اس سے بتایا کہ یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ جب زندگی کی شیخی ہم پر غالب آنے کی کوشش کرے تو ہمارے لیے کی ہے، یسوع مسیح نے بتایا کہ ہمبل ہو جائیے، مسیح سا مزاج ہماری زندگی میں آ جائے تو ہم اس کیٹیگری پہ بھی غالب آ سکتے ہیں۔ اب تیسری آزمائش دیکھتے ہیں۔ 8ویں آیت میں لکھا ہے،
फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शानो शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यहाँ पर वह यीशु मसीह को आंखों की ख्वाहिश से आजमा रहा है और मैं जब भी इस आयत को पढ़ती हूँ तो मेरे चेहरे पर एक स्माइल आती है कि इब्लीस कैसी मासूमियत और बेवकूफ़ी का मुजाहिरा कर रहा है कि आसमान और ज़मीन के खालिक को कैसी ऑफर करवा रहा है। और यीशु मसीह का खूबसूरत जवाब देखिए। यीशु ने उससे कहा, ए शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। सो जब आंखों की ख्वाहिश हम पर गालिब आने की कोशिश करे तो हमें सिजदे में आ जाना है, खुदा की हजूरी में झुक जाना है, वर्शिप में आ जाना है। उस खाली के खुदा की जब हम प्रस्तिश करेंगे तो जितना ज्यादा हम उसकी प्रेजेंस में रहेंगे, ये आंखों की ख्वाहिशें, ये तमाम आसाइशें जो हमें नजर आती हैं, जो हमें गुनाह में गिरा सकती हैं, वो हमारे लिए फीकी पड़ती जाएंगी। ये ख्वाहिशें झुकती जाएंगी और खुदा की सिताइश में हम लग जाएंगे, वही हमारी ख्वाहिश बन जाएगी। हालेलुया। सो हमने देखा कि गुनाह की 3 इकसाम हैं, यानी जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी। और इन पर गालिब आने के लिए हमें 3 कीज मिली हैं। यीशु मसीह की मारिफत कि जब जिस्म की ख्वाहिश गालिब आने की कोशिश करे तो खुदा का कलाम सामने ले आना है। जब आंखों की ख्वाहिश हम पर गालिब आने की कोशिश करे तो हमने वर्शिप में लग जाना है, अपने खालिक के खुदा के सामने झुक जाना है, उसकी प्रेजेंस में छुप जाना है। और जब जिंदगी की शेखी का गुनाह हम पर गालिब आने की कोशिश करे तो हमने मसीसा मिजाज अपनी जिंदगी में ले आना है और हलीम हो जाना है। हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी से हम गालिब आ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन।